بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ذکیہ حکیم اور میں آپ تمام ناظرین کو اطراء پاکستان کے آگاہی لیکچر سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور یہ عنوان ہے مذہب اور آج کی دنیا کے مسائل، یعنی کہ فیتھ اینڈ دی گلوبل چیلنجز۔ آج اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہیں اشرف خان صاحب۔ آپ کرنٹلی اطراء پاکستان میں ایز اے ہیڈ آف یوتھ تھیم سرو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 16 سالوں سے آپ اطراء پاکستان سے منسلک ہیں۔ آپ نے اطراء پاکستان کے HRDP پروگرام اور IAS کے PTEP پروگرام کے بھی گریجویٹ رہے ہیں۔ آپ نے اپنا ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز میں مکمل کیا اور اس کے علاوہ آپ مختلف جماعتی اداروں میں بھی کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کا تعلق گلگت اشکومن امت سے ہے۔ اب میں گزارش کروں گی اشرف خان صاحب سے کہ وہ اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ذاکیہ صاحبہ آپ کے تعارف کا۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ فیتھ اینڈ گلوبل چیلنجز ہیں، یعنی عالمی سطح پر آج انسانیت کو جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے یا ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے فیتھ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک ادارہ ہے ورلڈ اکنامک فورم، اور اس ادارے میں بہت ہائی لیول پہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کام کرتے ہیں، والنٹیریلی کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے عالمی سطح پہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تاکہ جو عالمی سطح پہ چیلنجز ہیں ان سے نمٹا جا سکے، ان کے لیے کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ تو انہوں نے فیتھ اور گلوبل چیلنجز کے حوالے سے ریسرچ کی ہیں کہ جتنے بھی گلوبل چیلنجز ہیں، بڑے بڑے میجر چیلنجز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے فیتھ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں یہ ان پیپرز پہ جس پہ ورلڈ اکنامک فورم اور گلوبل ایجنڈا کونسلز میں باتیں ہوئی ہیں، ریسرچ ہوئی ہیں، پیپر پریزنٹ ہوئے ہیں، اس کا ایک نچوڑ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، یا انسانیت نے جس انداز سے ترقی کی ہے، ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ٹیکنالوجیکل حوالے سے، انڈسٹریل حوالے سے، ایجوکیشن اور نالج کے حوالے سے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی رونما ہوئے ہیں، اور وہ چیلنجز انسانیت کے لیے خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایک ادارے پہ انحصار کرنا یا کسی ایک ادارے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کر سکے، ان کو جو ہے حل کر سکے۔ تو اس کے لیے کولیبریشن کی ضرورت ہے، اکراس سیکٹرز، یعنی تمام سیکٹر پہ ایک کولیبریشن کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ فیتھ کا کردار بھی اہم ہے، چونکہ فیتھ کا جو رول ہے وہ ڈائنامک ہے، اور ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے فیتھ سے بھی مدد لیا جا سکتا ہے۔ چونکہ ڈیموگرافک ٹرینڈز یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ فیتھ سے جو منسلک لوگ ہیں یا فیتھ کے پیروکار جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ آج ہمیں پتہ ہے کہ فیتھ کا ہمارے روزمرہ زندگی پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے، اور کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے حوالے سے فیتھ بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو چونکہ فیتھ ہمیں ویلیوز پرووائڈ کرتا ہے، کسی بھی معاشرے میں ہم دیکھیں کہ وہاں پہ جو اقدار ہیں، وہاں پہ جو ویلیوز ہیں، ان ویلیو کو پروموٹ کرنا، ان ویلیو کو جنریٹ کرنا، یہ فیتھ کا کام ہے، چونکہ فیتھ سے ہی ہمیں وہ ویلیوز ملتے ہیں۔ تو ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف پالیسی بنانا یا اس میں انوویشن لانا پریکٹس اور پالیسی کے اندر ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان ویلیوز کے ساتھ ایک سرٹن کمٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ویلیوز جو ہے نا ہمیں فیتھ سے ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے فیتھ کو ان چیلنجز کو ایڈریس کرتے ہوئے
ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو فیتھ انتہائی اہم ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ فیتھ کے اندر بلیف سسٹم ہے، فیتھ کے اندر ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں جو فیتھ کو سسٹین رکھتے ہیں، فیتھ کو پائیدار بناتے ہیں اور فیتھ کو سسٹینیبل بناتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا ہمیں ویلیوز کا ایک سرچشمہ ملتا ہے فیتھ سے. تو وہ ایتھیکل اور مورل جو بیسز ہیں وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے لیے اور ان کو ایکشن میں لانے کے لیے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح فیتھ اور فیتھ کمیونٹیز کسی بھی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یعنی گلوبل جو چیلنجز ہیں ان کے حل کے لیے فیتھ کمیونٹیز یا فیتھ جو ہے ایک اس کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیتھ کچھ معاملات میں پرابلمز کے لیے کریٹ بھی کر سکتا ہے، پرابلم کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس فیتھ کو ریشنلی انٹلیکچولی اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے ویلیوز کو ہم اپنے ڈیلی لائف کے اندر ایکشن میں لے کے آ جاتے ہیں، تو فیتھ بہت حد تک جو ہے نا ان بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فیتھ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، ہمیں ویلیو اور کمٹمنٹ اور موٹیویشنل جو ٹولز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں آج دنیا کے اندر فیتھ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کی جو جتنی آبادی ہے اس آبادی کا تقریباً 84% لوگ جو ہے کسی نہ کسی فیتھ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو اگر دنیا کی پوری آبادی کا 84% لوگ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ، کسی نہ کسی عقیدے کے ساتھ اگر تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کے لیے فیتھ جو ہے ایک ڈائنامک فورس ہے. اس فورس کو ان گلوبل چیلنجز کے مقابلے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ان کی ان سٹرینتھ کو، ان کی اس یونٹی کو، ان کی اس کمٹمنٹ کو جو ہے ان گلوبل ایشوز کو، ان گلوبل چیلنجز کے حل کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ ریسرچ سے ورلڈ اکنامک فورم اور گلوبل ایجنڈا کونسل کے جو ریسرچ ہوئے ہیں فیتھ کے حوالے سے وہ یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ، اتنے پرسنٹ لوگ یعنی 84% لوگ جب فیتھ کے ساتھ وابستہ ہے تو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان کی اس سٹرینتھ کو، ان کی اس کمٹمنٹ کو، وہاں سے جو ویلیوز ان کو ملتے ہیں اس کو ہم ان بڑے بڑے چیلنجز کے حل کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ان بڑے بڑے چیلنجز کی طرف. بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن یہاں جو میجر چیلنجز ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں. تو سب سے بڑا جو چیلنج ابھی درپیش ہے یا درپیش ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں یا مستقبل میں، اسے ورلڈ اکنامک فورم میں جو پیپر پریزنٹ ہوا ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ایگریکلچر ہے. یعنی لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جس انداز سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں. تو غربت کی جو تناسب ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو پیدا ہو سکتا ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ میجر ایک چیلنج ہے، پوری دنیا کو یہ درپیش ہے. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ انسانیت اور زمین کا جو تعلق ہے، انسانیت اور خوراک کا جو تعلق ہے انسان کا، یہ بہت ہی قدیم ہے، زمانے سے چلا آ رہا ہے اور بہت ہی پرانا ہے. بلکہ اس کو ایک اسپرچول ریلیشن شپ کے طور پر لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور زمین سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے اور اس خوراک حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف پروسیس سے گزرتا ہے. اور اس میں جو ایک طاقت ہے، ایک غیبی طاقت ہے، اللہ کی ذات ہے، یا جس مذہب میں جس ذات کو وہ خالق کے طور پر، خدا کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، وہ اس اچھے فصل کے لیے، زمین سے بہتر پیداوار کے لیے، اچھے موسم اور فیوریبل موسم کے لیے جو ہے نا وہ اس ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے عقائد کی بنیاد پر، تاکہ ان کی فصلیں اچھی ہوں اور وہاں سے ان کو اچھے میوے ملے، اچھے ثمرات ملے. اور وہ جو فوڈ کے حوالے سے جو
قحط ہے یا اسکرسٹی ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. تو یہاں پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کی چونکہ 84% فیتھ سے وابستہ ہیں اور وہ جو ہے نا ایگریکلچر کے ساتھ بھی وابستہ ہے, لینڈ کے ساتھ بھی وابستہ ہے, فارمرز جو ہیں ہمیشہ سے لینڈ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, تو وہ اس فیتھ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر انوویشن لا سکتے ہیں. ان کی اس کمٹمنٹ کو فوڈ سیکیورٹی کے خدشات کو کم کرنے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ایگریکلچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے, ان کی عقائد کی روشنی میں بہتر بنانے کے لیے ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ اس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فیتھ کمیونٹی ہے, جو فیتھ ہے, اس سے اس چیلنج کو ایڈریس کرنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج کے لیے فیتھ کمیونٹی کا کردار بہت اہم ہے. اس کے بعد جو بڑا چیلنج ہمیں نظر آ رہا ہے اور ورلڈ اکنامک فورم نے جو سجیسٹ کی ہے اپنے ریسرچ کی بنیاد پہ, وہ اکنامک گروتھ اینڈ سوشل انکلوژن ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا اکنامکلی اگر ہم دیکھیں تو ان ایکویلٹی ہے. اس ان ایکویلٹی کی وجہ سے سوشل اور پولیٹیکل انریسٹ یا غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر اگر اکنامکلی لوگ ایک جیسے نہ ہوں, وہاں پہ جسٹس نہ ہو, سوشل اور پولیٹیکل سٹیٹس بہت سارے ہوں, فرق ہوں, تو وہ ان ایکویلٹی جو ہے انریسٹ پیدا کرے گا. پولیٹیکل انریسٹ بھی پیدا کرے گا اور سوشل انریسٹ بھی پیدا کرے گا. اور نہ صرف یہ انریسٹ پیدا کرے گا بلکہ یہ فیوچر اور جنرل ویل بینگ کے لیے, اکنامک ویل بینگ کے لیے ایک خطرہ بھی ہوگا, تھریٹننگ سچویشن بھی یہ پیدا کرے گا. اسی طرح سے یہ سوشل جو پرابلمز ہیں ان کو انکریز کرے گا. اور یہ پھر کیا ہوگا, اس سے صرف چند لوگوں کو, ایک اسمال مائنورٹی کو جو ہے نا فائدہ ہوگا. زیادہ تر لوگ وہاں تک, اس کے ثمرات تک, اس کے بینیفٹس تک نہیں پہنچیں گے. تو یہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو, ایک مائنورٹی کو ہی سرو کرے گا اگر انجسٹس ہو, ان ایکویلٹی ہو. اور اس سے کیا ہوگا, پھر پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہوگا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے ضرورت سوشل انکلوژن کی ہے. یعنی لوگوں کو سماجی طور پر جو ہے نا اس پروسیس کے اندر, سوشل اور اکنامک گروتھ کے جو پروسیس ہے اس کے اندر ان کو شامل کرنے کی ضرورت. یہاں پہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پروسیس میں نیگیٹو اور پوزیٹو رول دونوں ہو سکتے ہیں. مذہب کے حوالے سے نیگیٹو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں ہاسٹیلیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں, وہاں پریجوڈیسز کریٹ یعنی تعصب اور بایسز کریٹ ہو سکتی ہے, جو ان اپرچونٹیز ہیں ان کو شاید ان کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرے. اس لیے اس کو جو ہے نا, اس کا جو پوزیٹیو رول ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریلیجس آرگنائزیشن جو ہیں وہ ان کے اندر بہت سارے کیپیسٹی موجود ہے. وہ اپنے اس پوٹینشل کو, اس کیپیسٹی کو یکجا کر کے غربت سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اور غریبوں کا خیال رکھنے کے لیے, سوشل انکلوژن کے لیے اور ان کے اکنامک گروتھ کے لیے, یعنی ایکویلٹی اور اس کے لیے اکنامک گروتھ کے لیے کام کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو آگے لایا جا سکتا ہے اور ان کی اس طاقت کو, مذہب کی طاقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے نا اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف کسی ایک مذہب کے حوالے سے بلکہ مختلف مذاہب مل کے پیسفل کنڈیشن اور فریڈم جو ہے نا وہ وہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انکلوسیو گروتھ ہو اور اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے. تو سوشل جسٹس اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے فیتھ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہے ان پہ کنٹرول ہر انسان کا نہیں ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے وہ اس پہ حاوی ہے, وہ اس پہ کنٹرول کرتا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کے نہ کھلائے بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائے. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مچھلی پکڑنا جانتے ہیں لیکن ان کو جھیل تک, دریا تک ایکسیس نہیں ہے. پیپل نو ہاؤ ٹو فش بٹ دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دا پونڈ. آج یہ مسئلہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں وہ
کچھ لوگوں کے لیے اویلیبل، سب کے لیے اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کے پاس سکلز ہونے کے باوجود بھی اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے فیتھ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیتھ لوگوں کے لیے مواقع پرووائڈ کر سکتا ہے اکنامک گروتھ کے اندر لانے کے لیے۔ ان ایکویلٹی یا جو انجسٹسز ہے اکنامک گروتھ کے حوالے سے، لوگ وہاں انکلوڈ نہیں ہو رہا ہے، انکلوژن نہیں ہو رہا، تو اس کو کم کرنے کے لیے فیتھ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیلنج ہے وہ امپلائمنٹ ہے، سکلز ہیں اینڈ ہیومن کیپٹل ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اکنامک شفٹ اور ٹیکنالوجیکل انوویشن کی وجہ سے بہت سارے خطرات یا رسک بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے اپرچونٹیز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ان اپرچونٹیز کو گین کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایجوکیشنل پروگرامز کی ضرورت ہے، لوگوں کو سکل دینے کی ضرورت ہے، سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ اور ری ٹریننگ کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کا ایکسیس زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ کے لیے ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان اپرچونٹیز کو کیچ کرے اور اسی طرح سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح جو نا فیتھ اینڈ کنوکشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے آنے والے فیوچر کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اس فیوچر کو دیکھنے کے لیے ہمارا جو فیتھ ہے وہ ہمیں ایک لینس پرووائڈ کرتا ہے، ہم وہاں سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو اس لینس کو استعمال کر کے ہم اپنے فیوچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چونکہ فیتھ ہمارے لیے میٹر کر رہا ہے۔ فیتھ جن لوگوں کا فیتھ ہے وہ ان کا فیتھ ان کے لیے میٹر کر رہا ہے، تو اس لیے فیتھ سے الگ ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ لوگ فیتھ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس لیے ان کے اس اسٹرینتھ کو لے کے، یعنی وہ کس طرح سے جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ ایجوکیشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنے کام اور اس کے ویلیوز کو، اس کے اقدار کو کیسے دیکھتے ہیں، پھر ان کی امیدیں کیا ہیں، وہ مستقبل کو کس طرح سے دیکھنا چاہتا ہے، پھر ان امیدوں اور ان مقاصد کے لیے کے حصول کے لیے وہ کیا قربان کر سکتے ہیں، کیا سیکریفائس کر سکتے ہیں، تو یہ انتہائی اہم ہے۔ تو یہ سارے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو لے کے، یعنی امپلائمنٹ، سکلز اور ہیومن کیپٹل کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے فیتھ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، چونکہ فورس آف فیتھ ان پیپلز لائف جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، یہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے فیتھ کے ذریعے سے امپلائمنٹ، سکلز اینڈ ہیومن کیپٹل کے جو اپرچونٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے آئیڈینٹی کو کس طرح سے انفارم کرتے ہیں، ہماری چوائسز کیا ہیں، ہم کس طرح سے موٹیویٹ ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی فیتھ ہمیں ان ڈائریکشن میں بھی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، چونکہ ویلیوز جو ہیں وہ کامنلی روٹڈ ہیں فیتھ سسٹم کے اندر۔ کمیونٹیز جو ہے نا ان ویلیوز کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اہم ہے کہ اپنے پروفیشنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں آنے کے لیے بھی، اور ان کو مزید جو ہے اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، یہ فیتھ ہمیں موٹیویٹ کر سکتا ہے، کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج جو پوری دنیا اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہے کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور نیچرل ریسورسز کی سیکیورٹی۔ یہ بہت اہم ایک چیلنج آج ہمیں درپیش ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اب ایک بگیسٹ کامن چیلنج بن چکا ہے۔ اس سے پہلے انسان نے اتنا بڑا کلائمیٹ چینج کا جو ہے نا فیز نہیں کیا تھا۔ اب جو ہے نا یہ بہت بڑا اور بگیسٹ کامن چیلنج پوری دنیا کے لیے بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے، اور اس کو حل کرنے کے لیے چند ادارے، چند لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں یا حل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے مذہب کو بھی انوالو ہونے کی ضرورت ہے، مذہب کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی زمانے میں یہ دنیا بہت بڑی تھی اور لوگ جو ہے نا بہت کم اور کمزور تھے۔ یہ دنیا بہت بڑی تھی اور دنیا بڑی طاقتور تھی، لیکن لوگ کم تھے اور کمزور تھے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں
تو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے, کمزور ہو گئی ہے, اور جو لوگ ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اتنی طاقت آئے ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو خود آج تباہ کر رہے ہیں. ہم یعنی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو نیچر ہے, ہمارا انوائرمنٹ جو ہے, ہم خود اس کو جو ہے ڈسٹروائے کرتے جا رہے ہیں. یہ جو ایرا ہے اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت یا وہ ایپوک یا وہ ایرا جہاں سے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز, وہ انسانی کام یا سرگرمیاں, جہاں سے نیچر یا جہاں سے انوائرمنٹ کا جو جیولوجیکل سسٹم ہے, انوائرمنٹ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ متاثر ہونے لگا ہے, تو اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں. تو آج دنیا کمزور ہو گئی ہے, دنیا جو ہے نا کم طاقت والی ہو گئی ہے, چھوٹی ہو گئی ہے. انسان جو ہے نا پاورفل ہو گیا ہے, تو وہ اپنے انوائرمنٹ کے لیے بھی آج خطرہ بنتا جا رہا ہے انسان. تو اس لیے کلائمیٹ چینج بگیسٹ پرابلم آج دنیا میں بنتا جا رہا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے بھی کولیبریشن کی ضرورت ہے, یونٹی کی ضرورت ہے, اکراس فیتھ کمیونٹیز کولیبریشن کی ضرورت ہے. اس کو کس طرح سے لے کے ہم جو ہے نا اس بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ریلیجس ٹریڈیشنز ہیں وہ ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ کلچر انٹیگریٹی رکھتے ہیں, اسپرچول ڈیپتھ رکھتے ہیں, مورل فورس ان کے پاس ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے وہ سیکولر اپروچز کو بھی انہانس کر سکتے ہیں اپنے کلچر انٹیگریٹی کی وجہ سے, اپنے اسپرچول ڈیپتھ کی وجہ سے, اپنے مورل فورس کی وجہ سے. تو یہ اسے کیا ہوگا, سیکولر جو اپروچز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی رائٹ نریٹو بنائیں, وہ کمپیلنگ ہو, لوگوں کو مجبور کرے, کنونس کرے, موٹیویٹ کرے کہ لوگ جو ہیں اپنے جو مدر ارتھ ہیں یا اپنا جو انوائرمنٹ ہے, اپنا نیچر ہے, اس کو تباہ نہ کرے, بلکہ اس کے ساتھ پیار کرے, ریسورسز کو سیکیور کرے, ریسورسز کے بے دریغ جو ہے نا اس کو طریقے سے خراب نہ کرے. تو فیتھ اس حوالے سے یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ جو سیکولر فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا کمپیلنگ نریٹو یا جو ہے نا متاثر کن یا اٹریکٹیو نریٹو بنا سکتا ہے, جس سے لوگ موٹیویٹ ہو جائے, جس سے لوگ جو ہے نا کنونس ہو جائے اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. چونکہ فیتھ کا ہماری زندگی پر گہرا اثر ہے, اور بعض معاملات پہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا فیتھ بہت سارے کازز کو لیجیٹیمیٹ کرتا ہے, لیجیٹیمائز کرتا ہے. اگر مذہبی حوالے سے یا مذہبی پلیٹ فارم سے کوئی کسی چیز کو کرنے کے لیے کہیں تو بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں. اگر کسی کام کو منع کرنے کے لیے کہے تو اسے لوگ باز آ جاتے ہیں. تو یہ مذہب جو ہے یا مذہبی جو پلیٹ فارم ہے وہ چیزوں کو لیجیٹیمائز بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اسے منع بھی کرتا ہے. تو جہاں یہ کاز جو ہے کلائمیٹ چینج کا یا اس سے ریلیٹڈ اور جو ایشوز ہیں, تو اس کاز سے نمٹنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے فیتھ ایسے نریٹیوز, ایسے کنونسنگ کمپیلنگ نریٹیوز بنا سکتا ہے کہ اس سے اس کاز کو جو ہے نا لیجیٹیمائز کیا جا سکتا ہے. لوگ اس حوالے سے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جا سکتا ہے, تاکہ ہم اپنے اس نیچر کو, اپنے اس انوائرمنٹ کو جو ہے نا محفوظ کر سکے, اور جو کلائمیٹ چینجز سے ہماری زندگی کے لیے خطرات لاحق ہو رہے ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. اسی طرح سے جو ہے گلوبل جسٹس کی بات ہو رہی ہے. کلائمیٹ چینج سے گلوبل انجسٹسز پیدا ہو رہے ہیں. اس میں فیتھ ٹریڈیشن جو ہے نا ہمیشہ سے ان فیتھ ٹریڈیشن کے اندر جسٹس کو جو ہے نا ایک سینٹرل یا مرکزی حیثیت حاصل ہے. تو اسی حوالے سے فیتھ جو ہے نا جسٹس کو آگے بڑھانے میں, یعنی لوگوں کے لیے جو ایشوز پیدا ہو رہے ہیں, لوگ مختلف مسائل کے شکار ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کے لیے اگر فائدہ ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے فیتھ سے مدد لیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ابراہمک جو مونوتھیزم یا ابراہمک ٹریڈیشنز ہیں, دین الہامی ادیان ہیں, اس میں بھی, اور دھرمک ٹریڈیشن آف ایشیا جو ہیں اس میں بھی, جو انڈیجنس ریلیجنز ہیں ان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جسٹس کا جو تصور ہے,
وہ حاوی ہیں، وہ کامن ہیں. تو اس جسٹس کے تصور کو ہم گلوبل جسٹس پہ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس قسم کے ایشوز سے جو گلوبل انجسٹسز پیدا ہوتے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لیے فیتھ اور فیتھ کمیونٹیز کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ریلیجس ٹریڈیشن کے اندر لیڈرز ہوتے ہیں، ریلیجس لیڈرشپ ہوتی ہیں، تو وہ کیا اسی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اس ریلیجس لیڈرشپ کے بہت سارے پیروکار ہوتے ہیں. وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اگر اس کاز کے لیے، اس کاز سے نمٹنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرے تو وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اہم ہے کہ ریلیجس لیڈرشپ جو ہے اس کاز میں دوسرے فورسز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے، دوسرے انسٹیٹیوشن یا جو آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کے اس بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو فیتھ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو فیتھ بہت سارے لوگوں کے لیے امید کا ذریعہ ہے، ریئلسٹک ہوپ کا ذریعہ ہے. اور اس ہوپ کی وجہ سے انسان کے اندر ایک پاور آف امیجنیشن پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کا جو ایکشن جو ہے نا اس میں جو ہے نا بہتری آ جاتی ہے، امید نظر آتی ہے، امید کی کرن نظر آتی ہے. تو یہ امید جو ہے نا فیتھ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. تو فیتھ اگرچہ بہت کرائسس سچویشن میں چیلنجز کی وجہ سے اگر سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں لوگ جو ہے نا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پیرالائز ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر مذہبی لیڈرز اور فیتھ کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک ریئلسٹک ہوپ دلا سکتے ہیں. اس ہوپ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں. وہ اس ہوپ کی وجہ سے جو ہے نا اس انگزائٹی سے، اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، اس پریشانی سے وہ نکل سکتے ہیں. تو یہ اہم ہے کہ مذہب کا کام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ہوپ دلائے، لوگوں کو اچھے کام کے لیے کنونس کرے، لوگوں کو جو ہے نا اچھا راستہ دکھائے. تو یہ مذہب کا کردار ہے. تو اسی لیے سب سے بڑا کام مذہب کا یہی ہے کہ وہ ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے لوگوں کے اندر امید پیدا کرے. چونکہ امید بہت بڑی طاقت ہوتی ہے امید کے اندر، اس امید کی طاقت سے وہ ان مسائل سے نمٹنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیلنج ہے وہ فیوچر آف دا گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے. مستقبل میں گلوبل فائنینشیل سسٹم کیا ہوگا؟ 2007 میں جو اکنامک کرائسس پیدا ہوا اس کے بعد بہت حد تک لوگوں کا کانفیڈنس اور ٹرسٹ جو ہے نا وہ لوز ہوا گلوبل فائنینشیل سسٹم پہ. تو اب ایک بہت ہی روبسٹ اور سٹل ریگولیٹری پالیسی کی ضرورت ہے جو اس ٹرسٹ یا اس کانفیڈنس جو لوز ہوا ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں، لوگوں کو اس ولنریبلٹیز سے اور فائنینشیل ایکسپلائٹیشن سے نکالنے کے لیے ایک اس قسم کی جو ہے نا پالیسی یا ایک سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو لوز ہوا ہے وہ دوبارہ سے بلٹ ہو سکے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک جینون ٹرسٹ اور جینون انکلوژن کی ضرورت ہے. اب اس صورتحال میں پھر ہم یہی ذکر کریں گے کہ ایک مخصوص فورس ہے یا ایک مخصوص طبقہ ہے یا گروپ ہے جو پوری مارکیٹ پہ جو ہے نا اس کی اجارہ داری ہوتی ہے. لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ مواقع نہیں ملتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ دوبارہ سے جو ہے نا لوگوں کے اندر ٹرسٹ اور کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، ایسے سسٹم لا کے کہ وہاں سے لوگ اس میں انکلوڈ ہو جائے، لوگ اس میں شامل ہو جائے، لوگ جو ہیں اس گروتھ میں، اس اکنامک ڈیولپمنٹ میں یا اس فائنینشیل سسٹم کے اندر شامل ہو سکے. تو اس کے لیے فیتھ کمیونٹیز، فیتھ کے جو نیٹ ورکس ہیں، فیتھ کے جو آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اپنے طور پر اس حوالے سے کام کرتے ہیں. تو ان کی اس طاقت کو لا کے لوگوں کے اندر جو گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے فیتھ آرگنائزیشن کو یا ریلیجس انسٹیٹیوشن اور فیتھ کمیونٹیز کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چونکہ ان کے پاس لوکل
ग्रास रूट लेवल पे इंटरप्राइजेज होती है फेथ कम्युनिटीज़ के पास, वो सेविंग भी करते हैं, वो बोरोइंग भी करते हैं, वो इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो पहले अवेलेबल नहीं थे। आप अगर हम देखें तो हर मुआशरे में हर फेथ कम्युनिटीज़ के पास उनके इस कस्म के ऑर्गेनाइजेशन या इस कस्म के इनिशिएटिव्स उनके पास मौजूद होते हैं। उनके पास उनके अपने सेविंग्स होते हैं मजहबी लेवल पे, उनके बारविंग्स होती हैं, लोगों को वो देते हैं, लेंड करते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होते हैं। तो उन मौक़ों को या उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना, वो एक फाइनेंशियल ट्रस्ट नेटवर्क, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रस्ट नेटवर्क जो है ना बनाने के लिए उन लोकल इंटरप्राइज या लोकल ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चूँकि वो फेथ बेस्ड है तो उसके अंदर आसानी से जो उस ट्रस्ट को जो है ना बिल्ड किया जा सकता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो फेथ कम्युनिटीज़ के पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस एसेट्स हैं जो इस वक्त अंडर यूटिलाइज्ड है। उनको अगर फाइनेंशियल कुछ ऐसे टिप्स या टूल्स दिए जाएं तो उनके पास जो अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं फेथ कम्युनिटीज़ के पास, तो उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम देखें जो फेथ सिस्टम है, फेथ सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो फेथ हमेशा जो है ना इरेगुलरिटीज़, रॉन्ग डूइंग्स, करप्शन के ख़िलाफ़ हमेशा फेथ इंसिस्ट करता है, एम्फसाइज करता है। तो अगर ऐसे लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे कहीं पे मिसयूज़ होता है, रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, कहीं पे जो है ना इक्विटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो वहाँ पे फेथ जो है ना उसके अंदर किरदार अदा कर सकता है उस इरेगुलरिटीज़ को कम करने के लिए, उन रॉन्ग डूइंग्स को जो है ना कम करने के लिए, और लोगों को जो है ना, लोगों की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, फ्लरिशिंग है, उसको बढ़ाने के लिए फेथ फिर वहाँ पे किरदार अदा कर सकता है। ग्लोबल वेल्थ जो है ना हमेशा रीजन में होता है, वो रीजन में या लोकल में मौजूद होता है, फेथ कम्युनिटीज़ के पास होता है। तो वो उस हवाले से उनको मोटिवेट करके उनके उस वेल्थ को ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए, लोगों के आलमी सतह पे लोगों के फ़ायदे के लिए उस वेल्थ को, जो रीजनल वेल्थ है, जो लोकल वेल्थ है, उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो वहाँ पे ट्रस्ट को बिल्ड करने के साथ साथ लोगों को इंक्लूड करना होगा उस इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ताकि लोग उसमें शामिल होने के बाद वो उसमें अपना किरदार भी अदा कर सकेंगे और वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनसे फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। तो ये ट्रस्ट और इंक्लूजन इंतहाई अहम है फ्यूचर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो बैठ जाएगा वो सिस्टम, और लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सफ़र कर लेंगे। एक और जो बड़ा चैलेंज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है सजेस्ट कर रहा है वो यही है कि फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का आज हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा अमल दखल है। इंटरनेट जो है ना फेथ के हवाले से इंटरनेट का क्या किरदार हो सकता है। अगर इस वक्त हम देखें तो फेथ जो पहले प्राइवेट लेवल पे होता था, इतना शेयर नहीं हो रहा था। आज अगर हम देखें तो फेसबुक के ज़रिए से, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से फेथ के जो है ना बहुत ही अच्छे पॉजिटिव जो है ना एस्पेक्ट लोगों के साथ, एक फेथ का दूसरे फेथ के साथ शेयर हो रहा है। लोगों के साथ अच्छे अच्छे जो है ना कोटेशंस शेयर हो रहे हैं, मजहबी जो हैं अकायद शेयर हो रहे हैं, मजहबी वैल्यूज़ शेयर हो रहे हैं, और लोग जो है ना उसको फैला रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं, उसके को इंकरेज कर रहे हैं, उसको पजीराई मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं, इस वक्त कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बने हुए हैं, जहाँ इंटरनेट जो है ना स्पिरिचुअलाइज हो रहा है, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के हवाले से किसी एक जगह पे बैठ के पूरे दूसरे लोगों को जो है ना कनेक्ट करके स्पिरिचुअलिटी की तालीम दी जा रही है, मज़हब की तालीम दी जा रही है। तो इस प्लेटफॉर्म को, इंटरनेट के ज़रिए से ना फेथ को जो है ना, फेथ के अच्छे उसको फेज़ को या उसके अच्छे जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको आज फैलाने में इंटरनेट बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो अब इस वक्त जो है जिस तरह हमारा कल्चर वाइड हुआ है, इसी तरह हमारा फेथ भी वाइड हुआ है।
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے فیتھ کو جو ہے نا ہمارا فیتھ ایک پرائیویٹ معاملہ رہ گیا. اس وقت جو ہے فیتھ بھی وائڈ ہو چکا ہے. یہ بھی آن لائن اگر ہم دیکھیں تو فیتھ پہ لوگ آن لائن بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں, اسپرچولیٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, روحانیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, صوفیزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح کلچر کی طرح جو ہے ہمارا فیتھ بھی وائڈ ہو چکا ہے. ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ اس فیتھ کے سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے پھیلنے کی وجہ سے اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہے, وہاں اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹ دنیا کو کیا مل رہے ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے نا وہ ایک بہت ایفیکٹو ٹول کے طور پر کام کر رہا ہے. جو نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ہیں اس کے خلاف لوگوں کو ایک اوپینین کو یونائٹ کرنے میں, ایکسٹریمزم کے خلاف لوگوں کے اوپینین کو یونائٹ کرنے میں سوشل میڈیا جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور نیگیٹو اسٹیریوٹائپس کو لوگ جو ہے نا وہاں پہ ڈسکریج کر رہے ہیں, پازیٹیو جو معاملات ہیں ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. لوگ اپنے کامنٹس دے رہے ہیں, چیزیں وائرل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک شارٹ ویڈیو ہو یا کوئی ہیش ٹیگ ہو تو وہ ایک بڑا امپیکٹ, اوور ویلمنگ امپیکٹ اور لانگ لاسٹنگ اور پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر دیکھیں کہ تو فیتھ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے انگیج ہونے کے حوالے سے, لوگوں کا کیئر کرنے کے حوالے سے, لوگوں کو ایکشن کرنے کے حوالے سے. تو اپنے اس سوشل یا وائڈ سوشل انوائرمنٹ کے اندر اس وقت بہت ایسا کام ہو رہا ہے جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی ایک انسان پہلے جو اپنے فیتھ کے لیے یا فیتھ کے اچھے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کام کر رہا تھا ذاتی حیثیت سے یا ادارہ جاتی حیثیت سے, اب سوشل میڈیا جو ہے نا اس سے کئی گنا بڑھ کے جو ہے نا ایک فورس کے طور پر اس فیتھ کو یا فیتھ کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں, اس کے جو ویلیوز ہیں, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اور جو بڑا چیلنج ہے وہ جینڈر پیرٹی ہے. جینڈر پیرٹی کو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو جینڈر ہے عورت اور مرد کا, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات پہ, بہت سارے کلچر کے اندر, بہت سارے فیتھ کے اندر جو ہے نا وہاں پہ ہمیشہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جینڈر پیرٹی کے لیے جو ہے نا فیتھ ایک بیریئر ہے. تو اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مذاہب کے اندر ریلیجس فریڈم ہے. اس کو ریلیجس فریڈم کو اگر ہم پوزیٹیولی استعمال کریں تو جینڈر پیرٹی کا جو گیپ ہے وہ گیپ جو ہے نا کم ہوگا, اور پھر خواتین کو اگر مواقع میسر ہوں وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ میں بھی وہ آگے آ جائیں, سوشل ڈیولپمنٹ میں بھی وہ آ جائے, سوسائٹل ڈیولپمنٹ میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کریں, تو اس سے کیا ہوگا, وہ جینڈر پیرٹی کا جو گیپ ہے وہ کم ہوگا, اور جو بہت سارے ایشوز اس سے پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. تو اس میں فیتھ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ جہاں پہ بیریئرز ہیں وہاں پہ ریلیجس فریڈم کو انشور کرے, وہاں پہ خواتین کے لیے بھی وہ مواقع مہیا کریں جہاں پہ خواتین آگے آ کے اپنے سکل کو ڈیولپ کریں, ایجوکیشن حاصل کریں, نہ صرف سکل اور ایجوکیشن حاصل کریں بلکہ اس کو اکنامک گروتھ کے لیے, سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اس سکل اور اس ایجوکیشن کا استعمال کر سکیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو اور بڑا چیلنج ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ تقریباً 78 ٹریلین $US ہے. اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو دنیا کی جو آبادی ہے 7 بلین سے زیادہ جو آبادی ہے, یا 7.8 ارب کے قریب جو ہے لگ بھگ آبادی پوری دنیا کی ہے, اس میں اگر دیکھیں تو جو 2 ارب لوگ یا 2 بلین جو لوگ ہیں وہ اب بھی ان کی روزانہ جو ہے $2 سے بھی کم پہ ان کا وہ کماتے ہیں. ان کی انکم جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ $2 سے بھی کم ہے. یعنی 7-8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب لوگ اس وقت بھی $2 سے کم پر ڈے کما رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کا جو انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ لوگوں کو
مواقع دینے کے بجائے لوگوں کو مزید ولنریبل بنا رہا ہے، لوگوں کے لیے اور خطرات بنا رہا ہے، لوگ بہت سارے مسائل سے ان کو درپیش ہیں، تو اس لیے ان کے ہاتھ میں وہ مارکیٹ کا کنٹرول نہیں ہے، مارکیٹ کا کنٹرول چند لوگوں کے پاس ہے، تو اس لیے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ان کے صورتحال جو ہے نا مزید ولنریبل ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہیومن نیڈز جب پوری نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کنفلکٹس کو پیدا کرنے کے لیے کے پیچھے یہ ان ایکویلٹی ہے، انجسٹسز ہے، چونکہ ان کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی، اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور وہاں سے تنازعات جنم لیتی ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ 80% جو تنازعات ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا ہیومن نیڈز کا فیکٹر کار فرما ہے، وہ نیڈ پوری نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ مختلف تنازعات کے شکار ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ it is to ensure that no one is left behind and for this a shift from delivering aid to ending the need for aid۔ اب یہاں پہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھایا، لوگ مچھلی پکڑنا سیکھے ہیں، ان کو مواقع دینا چاہیے، ان مواقعوں تک ان کا ایکسس نہیں ہے، ان کو لونز نہیں مل رہے ہیں، ان کو جو ہے نا اس قسم کے مارکیٹ تک ایکسس ان کو نہیں ہے، تو ان کو صرف ان کو ایڈ دینے کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو اس قابل بنائیں کہ ان کو ایڈ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو اس لیول پہ صرف یہ کام سیاسی لوگوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اس پہ مذہب یا اس سے ریلیٹڈ دوسرے جو سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں یا فورسز ہیں ان کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو اس انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اندر فیتھ اور فیتھ آرگنائزیشن، فیتھ اور فیتھ کمیونٹیز کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ریسرچ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں، ان کے پاس ویلیوز ہیں، ان کے پاس کمٹمنٹ ہے، ان کے پاس موٹیویشنل اور کنونسنگ پاور ہے، اس کو استعمال کر کے وہ اپنے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، فیتھ پیپل آف فیتھ ہیں، وہ ان کو اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کے طاقت کا، ان کے وزڈم کا، ان کے موٹیویشن کو۔ اسی طرح لاسٹ جو چیلنج اب بتایا جا رہا ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹنگ انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج ضرورت شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، چھوٹے پیمانے پر ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو پورے دنیاوی سطح پہ اگر عالمی سطح پر ہم دیکھیں تو ایک سوشل کوہیجن پیدا کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک سیف سپیس کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگے لانے کے لیے، تمام لوگوں کو سوشلی انکلوڈ کرنے کے لیے ان کے اکنامک گروتھ کو ایٹ پار لانے کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بلیفز اور ویلیوز جو سسٹم ہیں وہ یہاں پہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں، جو ڈویژنز ہیں، جو بایسز ہیں، جو پریجوڈسز ہیں، تعصبات ہیں، ہاسٹیلیٹیز ہیں، ان کو یہ کم کر کے لوگوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں فیتھ، اور اس یونٹی کو استعمال کر کے، ان کے ویلیوز کے فورس کو استعمال کر کے، ان کے عقائد کے اندر جو فورس ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے نا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جو سوشل انکلوژن ہے وہ آ سکیں اور لوگ سب جو ہے نا کوئی ایک مخصوص طبقہ ڈیولپ نہ ہو بلکہ سب اس ڈیولپمنٹ میں شامل ہو سکیں۔ آخر میں اگر ہم دیکھیں، کنکلوڈ کریں، تو یہ جو 9 چیلنجز ہم نے بتا دی، آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ عالمی سطح پر پوری انسانیت کو درپیش ہیں، اور ان بڑے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو چند لوگوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، چند اداروں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں پہ کے گروپ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے اگر 84% لوگ فیتھ سے وابستہ ہیں، فیتھ سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے اس طاقت کو استعمال کر کے ان کو
ان مسائل کا، ان چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. اگر ان کو استعمال میں نہیں لائیں گے، سوشل کوہیجن پیدا نہیں ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو یقیناً بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی، بغیر سوشل کوہیجن کوئی اپرچونٹی وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے گی جہاں ہم میننگ فلی ان گلوبل چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں. تو اس کے لیے سوشل سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے، سوشل اور کوہیجن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے فیتھ اور فیتھ کمیونٹیز کو، فیتھ کے بیسڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو استعمال میں لا کے پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سوشل کوہیجن پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو گلوبل چیلنجز ہے وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام. بہت بہت شکریہ اشرف خان صاحب. یقیناً آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع کو ہمارے ناظرین کے لیے بہترین انداز میں پیش کیا. مجھے یقین ہے کہ ناظرین نے آپ کے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ.